اپنی نسلوں کو کیسے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور ہمیں دین اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ البتہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ اب ایک اور بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے، اب آیت ہے 219، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے مسئلے کے بارے میں پوچھتے ہیں، اب کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ اب لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ شراب، تو وہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے شراب کا؟ آگے اس کی ڈیٹیل آیات بھی آئیں گی، لیکن یہ پہلی آیت ہے جس میں لوگ جب آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اس کا جواب یہ قرآن کی آیت ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا گناہ اس کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ فائدوں کا تعلق دنیا سے ہے، مثلا شراب سے وقتی طور پر بدن میں چستی آ جاتی ہے، بعض ذہنوں میں تیزی آ جاتی ہے، جنسی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کے لیے اس کا استعمال عام ہوتا ہے۔ اس طرح اس کی خرید و فروخت نفع بخش کاروبار ہے۔ جوا میں بھی بعض دفعہ آدمی جیت جاتا ہے اور اس کو کچھ مال مل جاتا ہے، لیکن یہ فائدے نقصانات اور مفاسد کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے جو انسان کو عقل اور اس کے دین کو ان سے پہنچتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ان کا گناہ ان کے فائدوں سے بہت زیادہ ہے۔ اس طرح اس آیت میں شراب اور جوا کو حرام تو قرار نہیں دیا گیا، تاہم اس کے لیے تمہید باندھ دی گئی۔ اس آیت سے ایک بہت اہم اصول یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر چیز میں چاہے وہ کتنی بھی بری ہو، کچھ نہ کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں۔ مثلا ریڈیو، ٹی وی اور دیگر اس قسم کی ایجادات اور موبائل، آج کل کے جو اسمارٹ فونز ہیں، آئی پیڈ، انٹرنیٹ، آپ سوشل میڈیا، آپ جس چیز کا تصور کریں، لوگ ان کے بعض فوائد بیان کر کے اپنے نفس کو دھوکہ دے لیتے ہیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ فوائد اور نقصانات کا تقابل کیا ہے، خاص طور پر دین، ایمان اور اخلاق و کردار کے حوالے سے۔ اگر دینی نقطہ نظر سے نقصانات اور مفاسد زیادہ ہیں تو تھوڑے سے دنوی فائدوں کی خاطر اسے جائز قرار نہیں دیا جا سکتا، اور ٹی وی کے وہ نقصانات جو انسان کے دین کے نقطہ نظر سے ہیں محتاج وضاحت ہیں۔ ٹی وی تو ایک ہے، سوشل میڈیا کے نام پر ہے، اس پہ یوٹیوب ہے، یا آپ کوئی بھی سوشل میڈیا آپ استعمال کر لیں، یہ آپ کا استعمال ہے جو اسے اچھا اور برا بناتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ ہم نے صبح تلاوت سن لی تھی، 1 گھنٹے کی تلاوت سن لی تھی، بچوں کو بھی سنا دی تھی، بس اب سارا دن کے لیے وہ کافی ہوگی، اب سارا دن ہمارے بچے نیٹ پہ بیٹھ کے دنیا گھومیں، جو مرضی جس طرح مرضی ویڈیوز دیکھیں یا جو مرضی گیمز کھیلیں، اب ہم نے کام پورا کر دیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مقابلے میں کون سی چیز زیادہ تھی۔ ہم نے دنیا کو تو شاید قرآن پڑھنے میں اب ہی اندازہ لگا لیں کہ ہمارا پورے دن میں اپنے بچوں کا قرآن کے ساتھ کتنا وقت گزرتا ہے اور ان گیجٹس کے ساتھ کتنا وقت گزرتا ہے۔ ہاف بھی ہو تو انسان سوچ میں پڑ جائے کہ ہاں یہ ہاف ہے، ہمیں دین کو تھوڑا زیادہ ٹائم دینا چاہیے، لیکن بہت افسوس کے کیا مقام ہے کہ ہاف تو کیا، ہمارا تو جو ہے وہ 90% اور 10% پہ آ جاتا ہے، کہ 90% ہمارا دنیا میں گزر جاتا ہے اور 10%، بڑی مشکل سے 10% میں ہم سوشل میڈیا سے اپنے بچوں کو کچھ سکھاتے ہیں، اور ہماری، اور اس میں یہ آ جاتا ہے، اب جو آج کل کی جنریشن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تو سکھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اب ہم اپنا وقت سیکھنے کے پہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پہ تو ذمہ داری ہے، شاید ہماری عمر زیادہ ہو گئی ہے، شاید ہمیں اب اتنی طاقت نہیں رہی ہے، یا شاید ہمیں اور بہت سارے کام ہیں، دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن بچوں کو ہم سکھانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، بچے تب تک نہیں سیکھیں گے جب تک آپ نہیں سیکھیں گے۔ بچوں کو سکھانے کا سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو، پیرنٹس کو خود سیکھنا ہے، خود بیٹھنا ہے، بچوں کو لے کے بیٹھنا ہے کہ آئے ہم اکٹھے سیکھتے ہیں، آئے ہمیں بھی نہیں اس بات کا پتا، آئے ہم ایک دوسرے کو ڈسکشن کر کے سیکھتے ہیں۔ اور بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے جن گھروں میں کوئی ایسا انتظام کر لیں کہ آپ کے گھروں میں ایز اے فیملی آپ قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں، کہ آپ بیٹھیں کہ ہم نے روز صبح فجر کے بعد ہم نے 1 گھنٹہ جو ہے وہ ایز اے فیملی ہم نے قرآن پڑھنا ہے،
قرآن پڑھنا جسٹ فار ریسیٹیشن نہیں، آپ نے آیت پڑھنی ہے، اس کی تفاسیر دیکھنی ہے، اس کی پڑھنی ہے تفاسیر، اور پھر بچوں سے ڈسکس کر لیں کہ کون سی ان کو زیادہ صحیح سمجھ میں آ جاتی ہے. آپ وہ سننے کا کام بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو پڑھنے کا کام بھی کر سکتے ہیں، جس میں بچے ایزی فیل کریں. آپ وہ کر کے آپ گھر میں بھی ایک قرآن کلاس اپنی ہی فیملی کی شروع کر سکتے ہیں، جس سے بچوں کو بہت فائدہ ہوگا اور بچوں کا بہت زیادہ انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے بہتر ہے اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. بد نیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا. اب یہاں پہ جو بات آ رہی ہے وہ یتیموں کے بارے میں آ رہی ہے کہ اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں. اب یتیموں کے بارے میں جو ان کا سارا ڈسکشن ہے کہ یتیموں کا مال جو ہے اب اپنے مال سے ملا نہیں سکتے. یتیم کی بہت زیادہ اللہ نے ان کے حقوق رکھ دی ہیں، کیونکہ یتیم جو ہوتا ہے اس کو تو بے شک وہ جتنا مرضی مالدار ہو اس کو اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتا. اور جو رشتہ دار اس کی ذمہ داری لے لیتا ہے یتیموں کے مال کی یا یتیموں کی پرورش کی ذمہ داری لے لیتا ہے، وہ ان کے مال کو اپنے مال سے مکس نہیں کرے. یقیناً اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے. اور شرک کرنے والی عورتوں سے وہ ایمان نہ لائیں تو نکاح مت کرو. ایماندار لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے. وہ تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو. اور نہ شرک کرنے والے مرد کی نکاح میں اپنی عورتوں کو دو اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں. ایماندار غلام اور آزاد مشرک سے بہتر ہے، وہ مشرک تمہیں اچھا ہی کیوں نہ لگے. یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنی حکم سے بلاتا ہے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. جو مشرک عورتوں سے مراد بتوں کی پجاری عورتیں ہیں، کیونکہ اہل کتاب یہودی یا عیسائی عورتوں سے نکاح کی اجازت قرآن میں دے دی گئی ہے. البتہ کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی اہل کتاب مرد سے نہیں ہو سکتا. تاہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلحتاً اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کو ناپسند کیا ہے. اہل ایمان کو ایماندار مردوں اور عورتوں سے نکاح کی تاکید کی گئی ہے، اور دین کو نظر انداز کر کے محض حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح کرنے کی آخرت کی بربادی قرار دیا گیا ہے. جس طرح حدیث میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 وجوہات سے نکاح کیا جاتا ہے: مال، حسب نسب، حسن و جمال یا دین کی وجہ سے. تم دیندار عورت کا انتخاب کرو. یہ وہ 4 کرائٹیریاز ہیں جن پہ ہمیں اپنی شادیاں کرنی چاہیے. ہمیں اپنے اولاد کے جو شادی کے فیصلے ہیں، نکاح کے فیصلے ہیں، وہ کرنے چاہیے. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ مرد کی طرف سے ہی رشتے کا انیشیٹو لیا جا رہا ہوتا ہے. تو جب مرد کسی سے رشتے کا انیشیٹو وہ 4 وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے. یا تو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا مال دولت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا حسب نسب کی وجہ سے، یا دین کی وجہ سے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیندار لڑکی دیکھو. لیکن ہمارا بالکل ہی الٹ ہوا ہے آج کل کا نظام. ہم سب سے پہلے تو مال دیکھتے ہیں، حسن دیکھتے ہیں، حسب نسب دیکھتے ہیں، فیملی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں. ہم دین تو دیکھتے ہی نہیں ہیں. بلکہ بیچاری جو دیندار لڑکیاں ہوتی ہیں وہ تو کہیں پیچھے ہی رہ جاتی ہیں. اور جہاں پہ آپ کو نظر آئے کہ کوئی باپردہ لڑکی ہے، کوئی شرعی پردہ کرتی ہے، تو وہ وہیں پہ چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے کہ نہیں ہمیں کوئی اچھا رشتہ دکھاؤ. ہماری اچھائی کا معیار ہی بدل گیا ہے انفارچونیٹلی، کیونکہ ہم اسلام سے، ہم قرآن سے، ہم حدیث سے بہت دور چلے گئے ہیں. ہم نے پڑھ کے ہی نہیں دیکھا کہ کیا معیار ہے. اور بہت سارے جو رشتوں میں مشکلات ہو رہی ہیں پیرنٹس کو، وہ اسی وجہ سے کہ ہم نے اپنے کرائٹیریا چینج کر لیے. اور مشکلات شادی سے پہلے ہو رہی ہیں رشتہ ڈھونڈنے میں، اور شادی کے بعد ہو رہی ہیں اس رشتوں کو نبھانے میں، کیونکہ ہمیں رشتہ نبھانا بھی نہیں آتا. اس وجہ سے نہیں آتا، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم نے پڑھا ہی نہیں کہ اسلام میں کیا طریقہ ہے رشتہ نبھانے کا.
اب آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ قبول کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جہاں سے اجازت دی ہے کا مراد ہے کہ جہاں سے جو ہمیں یعنی شرم گاہ سے، کیونکہ حالت حیض میں بھی اس کے استعمال سے روکا گیا ہے، اور اب پاک ہونے کے بعد جو اجازت دی جا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ان سے ان کی جس طریقے سے ہمیں کہا گیا ہے یہ سب کام کرنے کے لیے، ہمیں اسی طریقے سے اسی حصے سے اجازت ہے۔ اور تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ، اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کے اصلاح کو چھوڑ بیٹھو۔ اب یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہودی وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، اس پہ بہت سارا اختلاف ہوتا ہے، یوزلی خواتین کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے کہ یہاں پہ قرآن نے تو عورت کو تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں اس طرح کہہ کے بلایا گیا ہے۔ اب کھیتیوں میں سے کھیتی کے سب سے جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ کھیتی ہوتی ہے، گرینری ہوتی ہے۔ اب وہ بھی دیکھ لیں کہ وہ والے گھر جن کا بہت بڑا لان ہوتا ہے یا بیک یارڈ بہت بڑا ہوتا ہے، ان کی زیادہ قیمت ہوتی ہے، وہ دل کو بھلے لگتے ہیں، وہ دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں، کس وجہ سے؟ ایک بجائے اس کے کہ بغیر کسی کھیتی کے یا کھیت کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو ہریالی، گرینری، کھیتی اچھی نہ لگتی ہو۔ تو یہاں پہ اچھائی کا ذکر کیا جا رہا ہے، عورتوں کی ایک ایسی صفت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ مردوں کو بھلی لگتی ہیں، ایسے بھلی لگتی ہیں کہ جیسے کھیتی ہوتی ہے ان کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہو، ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہو۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے۔ ایلا کے معنی قسم کھانے کے ہیں، یعنی کوئی شوہر اگر قسم کھا لے کہ اپنی بیوی سے 1 مہینے یا 2 مہینے مثلا تعلق نہیں رکھ پائے گا، پھر قسم کی مدت پوری کر کے تعلق قائم کر لیتا ہے تو کوئی کفارہ نہیں۔ ہاں اگر مدت پوری ہونے سے قبل تعلق قائم کرے گا تو کفارہ قسم ادا کرنا ہوگا، اور اگر 4 مہینے سے زیادہ مدت کے لیے یا مدت کے تعین کے بغیر قسم کھاتا ہے تو اس آیت میں ایسے لوگوں کے لیے مدت کا تعین کر دیا گیا ہے کہ وہ 4 مہینے گزرنے کے بعد یا تو بیوی سے تعلق قائم کر لے یا پھر اسے طلاق دے دیں۔ اسے 4 مہینے سے زیادہ معلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے، یہی صورت میں اسے کفارہ قسم بھی ادا کرنا ہوگا، اور اگر دونوں میں سے کوئی صورت اختیار نہیں کرے گا تو عدالت اس کو دونوں میں سے کسی ایک بات کے اختیار کرنے پر مجبور کرے گی کہ وہ اس سے تعلق قائم کرے یا طلاق دے، تاکہ عورت پر ظلم نہ ہو۔ پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا اور مہربان ہے، اور اگر طلاق کا ہی قصد کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 4 مہینے گزرتے ہی اسقط طلاق واقعہ نہیں ہوگی جیسا کہ احناف وغیرہ کا مسلک ہے، بلکہ خاوند کے طلاق دینے سے طلاق ہوگی، جس پر اسے عدالت بھی مجبور کرے گی، جیسا کہ زیادہ علماء کرام کی یہی رائے ہے۔ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ اس سے وہ متعلقہ عورت مراد ہے جو حاملہ بھی نہ ہو، کیونکہ حمل والی عورت کی مدت وضع حمل ہے، جسے دخول سے قبل طلاق مل گئی ہو وہ بھی نہ ہو، کیونکہ اس کی کوئی عدت ہی نہیں ہے، یعنی جس کی حیض آنا بند ہو گیا ہو، کیونکہ اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ گویا یہاں مذکورہ عورتوں کے علاوہ صرف مدخولہ عورت کی عدت بیان کی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 3 حیض، جس کے معنی ہے 3 حیض آنے کے بعد جب عورت پاک ہو جائے تو تب اس کی عدت کی مدت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔
3 حیض عدت گزار کے وہ دوسری جگہ شادی کرنے کی مجاز ہے، وہ کر سکتی ہے۔ سلف نے 3 دفعہ پاک ہونے کے کو صحیح قرار دیا ہے، اس لیے دونوں کی گنجائش ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ 3 حیض آتے ہی